العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام سلامتی کا دین، جس بندہ مومن نے، جس انسان نے دین اسلام قبول کیا، اللہ اس کی سلامتی کا ضامن ہو گیا۔ دین اسلام کیا ہے؟ اس کے پانچ پلر ہیں، 5 ستون ہیں جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، یہ گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے، یہ اسلام کا پہلا پلر ہے۔ اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ساری دنیا کہے یہ نیکی ہے، یہ بڑا اچھا عمل ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن جب تک یہ انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا، رسول پاک کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک اس کی کوئی نیکی اللہ کے حضور میں قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اصحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے والد محترم نے، کفر کا دور تھا، سارے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، میرے والد نے حالت کفر میں یہ منت مانی تھی کہ میں 70 اونٹ خانہ کعبہ میں ذبح کروں گا۔ کسی چیز کی مسلمان منت مانے تو وہ فرض ہو جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم نے یہ منت مانی تھی کہ میں بیت اللہ شریف میں 70 اونٹ ذبح کروں گا۔ وہ اپنی زندگی میں 30 اونٹ ذبح کر کے گئے، کیا بقیہ جو 40 اونٹ انہوں نے منت مانی تھی وہ میں ذبح کر دوں؟ مجھے اس کا اجر ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نیکی کا اجر صرف مومن کو ملتا ہے۔ آپ بخت دیکھیں، نصیب دیکھیں، جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ رب کا بندے پر احسان عظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تیرا باپ مشرک تھا، مومن نہیں تھا، جو اس نے اونٹ ذبح کیے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر تو بھی اس کی منت کو پورا کرے گا تو اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایمان لانے کے بعد نیکی کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی رب کے ہاں قبول نہیں۔ دین اسلام کے 5 رکن ہیں، اس عمارت کے 5 پلر ہیں جس پر یہ عمارت قائم ہے۔ سب سے پہلے میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ نماز سب سے بڑا رکن، نماز کے بغیر بندے کا دین اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ بے نمازی اللہ روز قیامت اس کی تمام نیکیاں اس کے منہ پر دے مارے گا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کمرہ ہو، کوئی خیمہ ہو، اس کمرے میں جو سینٹر میں پلر ہوتا ہے جو پوری عمارت کے وزن کو اٹھاتا ہے، اگر وہ گر جائے تو عمارت نہیں رہتی، وہ بھی گر جاتی ہے۔ اور دین اسلام میں نماز کی ایسی حیثیت ہے جس طرح یہ درمیان کا پلر پورے کمرے کو سپورٹ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کے بعد روزہ، سال میں 1 مہینہ ماہ رمضان، اس میں روزہ، یہ تیسرا رکن ہے دین اسلام کا۔ اور اس کے بعد حج، پوری زندگی میں صاحب استطاعت کو ایک بار اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ ابھی آپ نے سنا عالم دین میرے بیٹے فرما رہے تھے کہ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے حج کو فرض کیا تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال؟ نبی پاک خاموش رہے، پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال؟ رسول پاک پھر خاموش رہے، اس نے تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے۔ مجلس برخاست ہو گئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اللہ تو وہ کرتا ہے جو میرا محبوب چاہتا ہے، اور میرا محبوب وہ کرتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں نے اس لیے ہاں نہیں کہا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تم ہر سال حج نہ کر سکتے تو گناہ گار ہوتے، اس لیے میں خاموش رہا۔ پورے زندگی میں صاحب استطاعت، یہ صاحب استطاعت کون ہے؟ نبی پاک سے پوچھا آقا حج کس پہ فرض ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا زاد راہ اور سواری مل جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ زاد راہ، آنے جانے کا خرچ
اور پیچھے اہل و عیال کے خرچے کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں تو زاد راہ مکمل ہو گیا۔ لیکن مسلمان ہونا فرض ہے، عاقل ہونا فرض ہے، بالغ ہونا فرض ہے۔ اگر مجنون دیوانہ ہے تو اس پر فرض نہیں ہے۔ جس کو عقل ہی نہیں ہے وہ بیچارہ حج کیسے کرے گا؟ اگر حکومت پابندی لگا دے اس پر بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر رستے میں جان کا خطرہ ہو پھر بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عاقل بالغ مسلمان زاد راہ ہو اس پر فرض ہے۔ زاد راہ تھا، اس نے حج نہیں کیا، پھر یہ غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، اب حج فرض رہے گا۔ جب صاحب استطاعت تھا تو حج کرنا تھا، اگر نہیں کیا اب غریب ہے، مسکین ہے، اس کو صرف حج کرنا تھا جب اللہ نے اس کو استطاعت دی تھی۔ اب یہ فرض اس کو ادا کرنا ہے، نہیں تو رسول پاک فرماتے ہیں کسی پر حج فرض ہو جائے اور وہ ادا نہ کرے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ ہماری عبادت کے لیے کوئی جگہ عطا فرما، مخصوص فرما۔ تو عرش پر بیت المعمور، وہ بھی اللہ کا گھر، رب کے فرشتوں نے تعمیر کیا اور وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ جو ملائکہ زمین پر رہتے تھے انہوں نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ ہمارے لیے بھی تو اپنا گھر تعمیر فرما کہ ہم اس میں تیرا ذکر کر سکیں، تیرے گھر کا طواف کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا۔ مختلف ادوار میں، کبھی طوفان آیا، کبھی کوئی دنیا پہ زلزلہ آیا، کوئی انقلاب آیا، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف شہید ہوتا رہا، پھر تعمیر ہوتا رہا۔ اب اس وقت جو بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے۔ کیسی جگہ ہے؟ اللہ کا پاک کلام ہے، جو میرے بیت اللہ شریف میں آ گیا وہ امان میں آ گیا۔ حاجی کے میں بخت اور نصیب بتا رہا ہوں، حاجی کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں جس کو جانے کی توفیق ہوتی ہے وہ کتنا بڑا اللہ کی رحمت سے معمور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ شریف میں آ گیا وہ میری امان میں آ گیا۔ کوئی پرندہ ہو، ہرن ہو، خرگوش ہو، اس کے پیچھے کوئی شکاری جانور لگ جائے، وہ دوڑتا ہوا بیت اللہ شریف میں آ جائے، وہ شیر ہو، بھیڑیا ہو، گیدڑ ہو، بلا ہو، اگر وہ جانور بیت اللہ شریف میں آ گیا اب یہ اس کو شکار نہیں کر سکتے۔ پرندے کبوتر اڑتے ہیں، یہ بیت اللہ شریف کا شرف ہے۔ کوئی پرندہ اڑتا ہوا آئے گا،
بیت اللہ شریف کے اوپر سے اڑ کے نہیں جائے گا، اپنا راستہ بدل کے جائے گا۔ اور اگر وہ بیت اللہ شریف کے اوپر سے اڑے گا وہ جل جائے گا۔ بیت اللہ شریف کے اندر اگر کوئی ناپاک داخل ہوگا اس کا دھر مارا جائے گا، اس کو فالج ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ شریف میں ناپاکی کی حالت میں نہ آؤ، جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کر کے پاک ہو کے اللہ کے گھر میں داخل ہو، نہیں تو تم پر فالج گرے گا، تمہارا دھڑ مارا جائے گا۔ ایک کافر ہنسا کہ یہ کیا بات ہے، وہ ناپاکی کا غسل کیے بغیر بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، جیسے داخل ہوا اس کا دھڑ مارا گیا۔ نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو آزمانا چاہتا تھا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ بیت اللہ شریف اگر کوئی بھی جانور بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے کوئی درندہ اس کو شکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا پاک کلام ہے جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو بیت اللہ شریف میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی جانور کو کوئی درندہ نہیں کھا سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، تو مومن جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جاتا ہے اس کو شیطان سے اللہ امان میں لے آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی امان والا اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روز محشر اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو ایسے آراستہ پیراستہ کر کے حشر کے میدان میں لائے گا جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ ہر وہ مومن مرد عورت جس نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہوئی ہے، حج کیا، عمرہ کیا، وہ تمام حاجی بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے بیت اللہ شریف سے چمڑ جائیں گے، وہ چمٹے ہوئے ہوں گے۔ اسی حال میں اللہ رب کریم ان تمام لوگوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی اپنے گھر سے حج کرنے نکلتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے، 2 نفل پڑھ کے کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک۔ اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ حج کی ابتدا اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رب کے محبوب نے فرمایا روزے میں پیٹ کو اس لیے خالی کیا جاتا ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر بیٹھ سکے۔ کیا مقصد ہوا؟ روزے کا مقصود بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا حج تو سارے کا سارا سراسر اللہ کا ذکر ہے۔ جب نیت کر کے بندہ نفل پڑھنے کے بعد حج کی نیت کرتا ہے
اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، سارے سفر میں اللہ کا ذکر ہے، طواف میں اللہ کا ذکر ہے، بیت اللہ شریف میں داخل ہونا اللہ کا ذکر ہے، بیت اللہ کی زیارت اللہ کا ذکر ہے، صحیح کرنا اللہ کا ذکر ہے، طواف کرنا اللہ کا ذکر ہے، مینا کے میدان میں جانا اللہ کا ذکر ہے، عرفات کے میدان میں جانا اللہ کا ذکر ہے، مزدلفہ میں جانا اللہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ سارے مقام پر جو رب نے حکم دیے جب لوٹ کے آتا ہے تو اللہ کے ذکر کے سوا اور کوئی کام نہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا حج تو سراسر اللہ کا ذکر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا زکوٰۃ دینا بھی اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے مال میں جو غربا کا حق ہے ان کو ادا کرتا ہے، جو ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاد تو اسی لیے ہے اللہ کی زمین میں اللہ کا ذکر پھیلایا جائے۔ جہاں کفر ہے وہاں غفلت ہے، جب مومن نکلے گا جہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے گا وہاں قرآن پاک ہوگا، وہاں نماز ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نبی پاک کے دین پر عمل ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاد تو اسی لیے ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کا ذکر پھیلایا جائے۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی حجی جاتے ہوئے یا حج کر کے آتے ہوئے اس کا وصال ہو جائے، ہر سال اللہ تعالیٰ اسے 70 حج اور 70 عمرے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ اتنا اجر کہ اگر کوئی جاتے آتے اللہ کو پیارا ہو جائے، اس کا وصال ہو جائے، اللہ ہر سال اسے 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے علاوہ یہ حاجی جو حج کرنے کے لیے جائے یا آتے ہوئے اس کا وصال ہو جائے، وہ اپنے خاندان میں سے 400 گھر کے افراد کی اللہ اس کو اجازت دے کر تو سفارش کر میں ان کو بخشتا ہوں۔ میرے بھائی میرے بیٹے، ایک بزرگ لکھتے ہیں رب نے مجھے توفیق دی، میں اللہ کے گھر حج کرنے گیا، خانہ کعبہ میں پہلے حاضری دی، طواف کیا، پھر میں وہاں سے حج کی نیت سے مینا گیا، مینا سے میں عرفات گیا۔ عرفات کے قیام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر عرفات کے میدان میں جو قیام ہے وہ نہ کرے، یہ فرض اعظم ہے، سب سے بڑا فرض حج نہیں ہوتا۔ پھر عرفات سے نماز مغرب پر جب سورج غروب ہو جائے تو عرفات سے نکلنا ہے، لیکن وہاں نماز مغرب نہیں پڑھنی، اللہ کا حکم ہے، قربان جاؤں اس کے حکموں پر۔ آگے جانا مزدلفہ، پھر جتنا بھی وقت لگے، 1 گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگیں، 3 گھنٹے لگیں، مزدلفہ میں جا کر اذان دے کر پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنے، پھر عشاء کی اذان دے کے عشاء کے فرض پڑھنے، مقیم ہے تو 4 پڑھیں گے، مسافر ہو تو 2 فرض پڑھنے، اور اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر وہ پڑھنے۔ بزرگ لکھتے ہیں اللہ مجھے اپنے گھر لے گیا، میں نے حج ادا کیا، جب عرفات کے میدان سے مزدلفہ گیا، یہ عرفات وہ میدان ہے
جہاں 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کا تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کے مختلف مقام پہ اتار دیا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں دونوں خدا کا نبی ان کی زوجہ محترمہ ان کی ملاقات ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے، پتہ چلا یہ میرے آدم علیہ السلام ہیں، تو تعارف ہوا اس مقام کو، اسی لیے عرفات کہتے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کی کہ عرفات کے قیام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، جو رونا دھونا تھا روئے، جو توبہ کرنی تھی کی، جو پڑھنا تھا وہ پڑھا۔ جب مزدلفہ پہنچے تو میرے پاس پیسوں کی تھیلی تھی، وہ میں نے نہ پائی۔ مجھے یاد آیا کہ میں عرفات کے میدان میں بھول آیا ہوں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے عرفات کے میدان واپس گیا کہ وہ تھیلی اٹھا لاؤں۔ جب میں عرفات کے میدان میں پہنچا، سارا میدان خنزیر اور بندروں سے بھرا پڑا ہے۔ سور، خنزیر اور بندر ان سے اٹا ہوا ہے۔ میں دیکھ کے پریشان ہو گیا، دل میں خوف پیدا ہوا۔ ان خنزیروں میں سے خنزیر کہتا ہے پریشان نہ ہو بابا، پریشان نہ ہو۔ وہ حجاج، وہ حاجی حضرات جو عرفات کے میدان میں نماز نوافل استغفار پڑھ کے گئے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی ساری آلودگیاں ان سے دور کر دیں، اور ہم وہی گناہوں کی آلودگیاں ہیں جو آپ ہمیں کتا، خنزیر، بندر کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور سارے حاجی یہاں سے سال میں گئے ہیں کہ ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں بچا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، حاجی کے حج کا بدلہ کیا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا جب مومن حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتا ہے، اس سے کم اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، جب رسول پاک یہ فرمائیں جس پر حج فرض ہو جائے حج نہ کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اتنی وعید ہی مومن کے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ پختہ مصمم ارادہ کر لیں۔ یہ دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں۔ مکان بناتے ہیں 70-80 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، لیکن مکان بنانا ہے بن جاتا ہے، بنا نہیں ہے بناؤ۔ گاڑی لینی ہے، گاڑی بھی 7-8 لاکھ میں، ہلکی پھلکی گاڑی بھی اتنے میں آتی ہے، اس سے کم نہیں آتی۔ بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، 4-5 لاکھ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوا تو حج ہی نہیں ہوا۔ اگر مرنے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں، اللہ کہے کہ امان میں آ گئے اور جہنم سے نجات پا گئے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے۔
تو یہ میری پھر ایک دفعہ عرض ہے، درخواست ہے تمام فقراء سے. میرے دادا مرشد حضرت عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ، آپ صاحب استطاعت نہیں تھے، حج بھی فرض نہیں تھا آپ پہ. جب صاحب استطاعت ہی نہیں تھے تو حج فرض نہیں تھا. تو جو گندے عقیدوں کے لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ پیر صاحب حج کے مخالف ہیں. کہتے ہیں پیر صاحب کی زیارت کر لو تو حج ہو جاتا ہے. حالانکہ بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. بس اعتراض با اعتراض. آپ کبھی کبھی رو پڑتے تھے، کہتے تھے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، مجھ پہ تو فرض ہی نہیں ہے. لوگ کیوں ہمیں حج کا منکر کہتے ہیں، پتہ نہیں، اللہ ان کو سمجھائے. اور میرا سونا سائیں رحمۃ اللہ، خدا کی قسم جب مرشد کا وصال ہو گیا، آپ نے خانقاہ کے والی وارث بنے، تبلیغ کا کام آپ کے ذمے ہو گیا. آپ نے کام سنبھالتے ہی سب سے پہلے حج کیا. تمام فقراء سے عرض ہے یہ انتظار نہ کریں شادیاں وادیاں کر کے، مکان بنا کے، گاڑیاں لے کے جب بڈھے ہو جائیں گے تو پھر حج کریں گے. حج جوانی کا میں آپ کو بتا دوں، بڑھاپے کا کوئی حج وج نہیں ہے. دھکے کھانے تو بے شک چلے جائیں، بڑھاپے کے اندر یہ آسان عبادت نہیں ہے، بہت پرمشقت عبادت ہے. جوانوں کی ایسی ہو جاتی ہے، بوڑھا تو بیچارہ وہاں کیا کرے گا. حج کر کے لوگ آتے ہیں، آپ ان سے مل کے دیکھو، ہفتہ 10 دن تک ان کو ہوش نہیں ہوتا، آنکھیں نہیں کھلتی، بری حالت، تھکاوٹ، جسم ٹوٹا ہوا ہے. تو میری مودبانہ عرض ہے تمام فقراء سے، بڑھاپا آ گیا ہے، فرض ہے تو جلدی جلدی فرض ادا کریں، کہیں موت نہ آ جائے. اور اگر جوانی ہے تو بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، کہیں ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تاکہ بہترین طریقے سے حج ادا کر سکیں. اور دوسری عرض یہ ہے جو حج کرنے جائیں پہلے پورا حج کا طریقہ سیکھ کر جائیں. نماز نہیں پڑھنی سیکھی، وضو کرنا نہیں سیکھا، غسل کرنا نہیں سیکھا، اور حج کے لیے تیار ہو گیا. جب کوئی کہتا ہے بھائی حج کرنا سیکھا ہے، اور جواب دیتا ہے اللہ سب قبول کرتا ہے، یہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو میرے بھائی مولوی اپنی بتاتے ہیں، اور مولوی تو اللہ اس کے رسول کی بتاتے ہیں. تیرا یہ کہنا کہ مولوی کے چکر میں نہ پڑو، تو کہتا ہے اللہ اس کے رسول کے چکر میں نہ پڑو، جو چاہو کرو سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک وہ ہے جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، ٹھیک وہ ہے جو اللہ اس کا محبوب بتاتا ہے. پوری حج کو سیکھ کے، ہر رکن کو سمجھ کے اس کے بعد حج کرو. اللہ کو ترس آ جائے گا، میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اس کام کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے کے لیے سیکھ کے آیا ہے. اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ قبول کر لے گا. وما توفیق الا باللہ.